قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری تخلیق امت محمدیہ میں کی۔ انگنت درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، مشکلات، مصائب، پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ پھر ان مصائب سے، ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے انسان حد الوسع اپنی تگ و دو کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش کہ اس کی زندگی پرامن اطمینان سے بھری ہوئی ہو۔ کبھی تو اپنی کوششوں کے ساتھ، لگن اور محنت کے ساتھ ان مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، ان مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے مد مقابل آنے والے کو نیچا کرنے کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عدالتوں تک بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ اور پھر ان عدالتوں کے اندر کبھی تو انسان اپنی بات کو سچا ثابت کر دیتا ہے، لیکن کبھی اپنی بات کو سچا ثابت نہ ہوتے دیکھ کر جھوٹے گواہ تلاش کرتا ہے، جھوٹے وکیل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں تک اس کے ہاتھ پہنچتے ہوں، جہاں تک اس کے روابط جاتے ہوں، وہاں تک وہ سفارشیں بھی ڈلوا لیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی اس عدالت کے اندر، اپنے اس کیس سے کسی نہ کسی صورت بری ہو جاؤں، میری اس مشکل سے، اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے۔ ہاں، یہ عدالتوں کے مختلف مراحل، عدالتوں کی پیشیاں، ان کے اندر جانا، مسائل کو نپٹانا، گواہوں کو لے کر آنا، جھوٹے یا سچے سفارشیں ڈلوا لینا، اگر تیری نوبت آئے رشوت دینے کی تو پھر بھی گریز نہیں کرتا، رشوت دے لیتا ہے، کبھی سچا نہیں ہوتا، جھوٹا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو سچا ثابت کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ جھوٹے گواہ، سفارشیں، رشوتیں عدالتوں کے اندر یہ صرف دنیا تک محدود ہیں۔ دنیا کے اندر تیرے روابط بہت زیادہ، تو نے اپنے روابط کے بل بوتے پہ، اپنے پیسے کے بل بوتے پہ ایک غریب کو، ایک یتیم کو نیچا دکھا دیا، اس کو جھوٹا ثابت کروا دیا، جھوٹا خود تھا لیکن اس کو جھوٹا ثابت کروا دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک عدالت ایسی بھی آنے والی ہے جس عدالت کے اندر نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ تیرے جھوٹ چل سکیں گے، نہ تیری سفارشیں کام آئیں گی، نہ کوئی رشوت لینے دینے والا ہوگا۔ اس عدالت کے اندر جج دنیا کا نہیں، جج رب رحمان ہوگا۔ جب جج رب رحمان ہوگا، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ سنانے والا اللہ رب العالمین ہوں گے، پھر تیری جرت نہیں ہوگی وہاں جھوٹ بولنے کی، کوشش کرے گا زبان بند ہو جائے گی، سفارش ڈلوانے کی کوشش کرے گا، نبیوں کے پاس جائے گا، جواب لا کر ملے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھر کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پہ۔ پھر تجھے یاد آئے گا دنیا میں یوں کرتا تھا، جھوٹی گواہیاں لے کر آتا تھا، جھوٹے گواہ تلاش کرتا تھا، یہاں تو کچھ کام نہیں آنے والا۔
ان عدالتوں میں سے، آخرت کے عدالت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ جس طرح انسان دنیا کی عدالتوں میں پیشیاں بھگتتا ہے، مراحل طے کرتا ہے، پہلی بار گیا، جج نے فیصلہ سنا، باتیں سنی، ڈیٹ آگے ڈال دی، پہلی پیشی تیری مکمل ہو گئی، آخرت کی عدالت کے اندر ذرا غور کر، تیری پیشیاں چلیں گی، تیرے مراحل چلیں گے، سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہوگا۔ جامع ترمذی 2308 نمبر حدیث، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر کے کنارے کھڑے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، عثمان تمہارے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، تم اتنا نہیں روتے، تمہارے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، تم اتنا نہیں روتے، آخر کیا وجہ کہ قبر کو یاد کر کے تم اتنا رو رہے ہو؟ سنو رب کعبہ کی قسم، عثمان بن عفان کا وہ جواب دلوں کو دہلا دینے والا ہے۔ فرمایا سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کے منزلوں میں سے، آخرت کی پیشیوں میں سے قبر سب سے پہلی پیشی ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ، اگر تم میں سے کوئی ایک اس قبر سے نجات پا گیا، قبر کے اندر کامیاب ہو گیا، قبر کے اندر اس کو فرسٹ ڈویژن مل گئی، قبر کے اندر اس کا سرٹیفکیٹ، اس کا رزلٹ کارڈ پاس مارک کے ساتھ اس کو مل گیا، فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، بعد کے معاملات آسان کر دیے جائیں گے۔ فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر قبر میں فیل ہو گیا، کامیاب نہ ہو سکا، تو پھر سن لو فما بعدہ اشد، اس کے بعد کے معاملات، پل صراط کے معاملات، حشر کے معاملات، اللہ کے سامنے پیش ہو کے سوال و جواب کے معاملات قبر سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ فرمایا اسی حدیث کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا افظع منہ، میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ گھبراہٹوں والا ہو۔ دنیا میں انسان حادثات دیکھتا ہے، دنیا میں انسان کسی جگہ آگ لگی دیکھتا ہے، دل دہل جاتا ہے، اتنا خوفناک منظر، لاشوں کو جلستے ہوئے دیکھا، لاشوں کو جلتے ہوئے دیکھا، لیکن سن نبوت والی زبان تجھے کیا بتا کے جا رہی ہے، یہ دنیا کے خوفناک مناظر کچھ بھی نہیں ہے، قبر کا منظر سب سے زیادہ گھبراہٹوں والا منظر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 956 نمبر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه القبور مملوءات ظلمۃ علی اہلها، یہ قبریں قبروں والوں پر اندھیروں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ انسان اپنے گھروں میں کتنی لائٹنگ کرتا ہے، کتنی فکر ہوتی ہے لائٹنگ کی، کبھی سوچا قبر میں جانا ہے، منو مٹی تلے دبایا جاؤں گا، وہاں میری لائٹ کیا ہوگی؟ وہاں تو نبوت والی زبان فرما کے گئی کہ وہ اندھیروں کا گھر ہے، روشنی کون سی لے کر جاؤں گا؟ ہاں قبر میں تو سب نے جانا ہے، لیکن قبر کے اندر جزا سزا بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس عذاب قبر کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی عذاب قبر نہیں ہوگا، عذاب قبر اگر ہوتا تو پھر عذاب قبر نظر آتا۔ منکرین عذاب قبر دراصل منکرین حدیث ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عذاب قبر کا تذکرہ تو احادیث کے اندر ہے، احادیث تو محفوظ نہیں رہی۔ سنیے، منکرین حدیث، منکرین عذاب قبر ایمان سے خارج ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، تو لاکھ مان قرآن برحق ہے، قرآن درست ہے، میں حدیث کو نہیں مانتا، حدیث محفوظ نہیں ہے، سن میں نہیں، رب کائنات آسمانوں پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 13 کے اندر وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر برابر کا ایمان نہیں لے کر آتا، جس طرح تو نے اللہ کو مانا، قرآن کو مانا، برحق سمجھا، قرآن کی بات کو ماننا، نبی پر ایمان لانا، نبی کی باتوں کو ماننا، حدیث کو برحق کہنا، حدیث کو سچا کہنا تیرے لیے لازم و ملزوم ہے، نہیں مانے گا سن سورۃ الفتح پڑھ کے دیکھ 13 نمبر آیت کو کھول، انا اعتدنا للکافرین سعیرا، پھر
ایسے انکاریوں کے لیے جو اللہ کو ماننے رسول کو نہ ماننے یا دونوں کو نہ ماننے، ایسے انکاریوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ پہلی بات، حدیث پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن پر ایمان ضروری۔ منکرین عذاب قبر منکرین حدیث ہیں۔ پہلے تمہیں قرآن سے ایک دو دلیلیں دیتا ہوں عذاب قبر کی۔ قرآن میں سورۃ عباسہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاکبرہ، ہم نے انسان کو مارا، اس کو قبر میں ڈال دیا۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے، تو سوچے بھی نہیں میرا تو جہاز کے اندر بلاسٹ ہوا، جہاز بلاسٹ ہو گیا، میری لاش کے تو ٹکڑے نہیں مل سکے، میری قبر کہاں بنے گی؟ ثم اماتہ فاکبرہ، تو سمندروں میں ڈوب گیا، تیری لاش نہ ملی، مچھلیاں کھا گئی، آبی جانور نگل گئے، تیرا ذرات نہ مل سکے، تیرا حساب کتاب کیا نہیں ہوگا؟ پڑھ قرآن، ثم اماتہ فاکبرہ، مرنے کے بعد تو صحراؤں میں بکھر جائے، فضاؤں میں بکھر جائے، منو مٹی تلے دبا دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں نہیں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے ثم اماتہ فاکبرہ، مرنے کے بعد تو جہاں بھی جائے گا وہ تیری قبر ہوگی، منو مٹی تلے دبایا جائے یا مٹی کے اوپر ہو، فضاؤں میں بکھر جائے یا پانیوں میں ڈوب کے غرق ہو جائے، وہی تیری قبر ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کیا دعویٰ تھا منکرین حدیث کا؟ کیا دعویٰ تھا منکرین عذاب قبر کا؟ کہ عذاب قبر تو بھائی نظر نہیں آتا، سال ہو گیا مردہ دفنائے، قبر کھودی، مردہ باہر نکالا، مردہ تو ویسے ہی تھا، نہ آگ نہ باغات، نیک تھا تو باغات ہوں جنت کے، برا تھا تو جہنم کے شعلے نکلے، نظر نہیں آتا، عذاب قبر نہیں ہوتا، مرو مٹی تلے انسان دبایا رہتا ہے، قیامت کے دن جو ہوگا ہوگا نہیں۔ قرآن پڑھ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو مر کے چلا گیا اس کے پیچھے ایک پردہ ہے، حائل ہے، رکاوٹ ہے، کب تک؟ 12 ربیع الاول تک نہیں، آمد رسول تک نہیں، کب تک؟ الی یوم یبعثون، کل قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ایک پردہ ہے، تجھے اس کی خبر نہیں ہو سکتی، تجھے اسے مرنے والے کو پیچھے والوں کی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 27، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کیا حالت ہوتی ہے ان کافر اور منافقوں کی کہ جب فرشتے ان کافروں منافقوں کی روح کو قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی بندہ مرا نہیں، منو مٹی تلے دبایا نہیں گیا، زمین کے اوپر پڑا ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہے، تو دیکھ رہا ہے روح قبض ہو رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو دیکھ رہا ہے تیری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن بندہ کون ہے؟ منافق، مشرک، کافر۔ رب کا قرآن سورۃ محمد آیت نمبر 27 میں اعلان ہو فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، فرشتے جب کافر و منافق کی روح قبض کرتے ہیں، چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اگر منو مٹی کے باہر کافر منافق کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے تجھے نظر نہیں آتے، رب کعبہ کی قسم منو مٹی تلے عذاب قبر تجھے کیسے نظر آئے گا؟ پھر تو کیوں کیا انکار کرتا ہے عذاب قبر کا؟ صحیح مسلم کی صحیح حدیث 2868 نمبر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ جن اور انسان یہ دو مخلوقیں ہیں جن کو عذاب قبر نہیں سنایا جاتا، اس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب قبر کو سنتی ہے۔ اگر وہ برا تھا، بد تھا، کافر تھا، منافق تھا، غیر صالح تھا، اگر قبر کے سوالوں میں فیل ہو گیا تو اس کے عذاب قبر ہوگا۔ ہم نہیں سن سکتے، کیوں؟ اللہ نے کہا نا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، چلے گئے دنیا کو چھوڑ کے، پردہ حائل ہے، واپس نہیں آ سکتے، پیچھے والے ان کی خبر نہیں لے سکتے، پھر میں کیسے سن لوں؟ پھر حکمت کیا تھی نہ سنانے کی؟
نبوت والی زبان فرما گئی صحیح مسلم کی 2868 نمبر حدیث، لدعوت اللہ ان یسمعکم، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے، لیکن دعا نہیں کی۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آتے ہیں 1373 نمبر، قام رسول اللہ خطیبا، رسول اللہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، فذکر فتنۃ القبر، قبر کے فتنوں کا تذکرہ کیا، صحابہ نے سنا، صحابہ زج المسلمون زجۃ، زور و کتار رونے لگے صحابہ، کیوں؟ قبر میں آزمائے جانے کا تذکرہ نبوت والی زبان کرے اور صحابہ روئیں کہ ہائے قبر میں کیا ہوگا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، میں کیسے پاس ہوں گا، اور میں کہوں نہیں قبر میں کوئی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میری عقل غلط ہو سکتی ہے، نبوت والی زبان کے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبوت والی زبان اپنی مرضی سے شریعت کے معاملے میں اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتی، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتی۔ ان ہوا الا وحی یوحى، آسمانوں سے وحی آتی ہے، پھر نبوت والی زبان حرکت کرتی ہے۔ سن صحیح مسلم کی حدیث، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، ایک یہودیہ آتی ہے، عذاب قبر کا تذکرہ کرتی ہے، جی یہودیوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں عائشہ کہتے ہیں نہیں مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی گھر آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے اما عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہودیہ اس طرح آئی تھی، یوں کہہ کے گئی قبر میں عذاب ہوگا، خاموش رہے۔ پھر وحی آئی، خاموش رہے جب تک وحی نہ آئی، وحی آئی، پھر اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ وہ یہودیہ درست فرما گئی، جس طرح یہودیوں کو قبر میں عذاب ہوگا اسی طرح امت محمدیہ کو بھی قبر میں آزمایا جائے گا۔ پھر میں کیوں انکار کروں؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبوت والی زبان کہے عذاب قبر سے پناہ، میں کہوں نہیں کوئی عذاب قبر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے میری اور نبوت والی زبان کی سوچ دونوں مخالف ہو گئی، نعوذ باللہ۔ پھر قبر کے اندر سب سے پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان قبر، ہم اس کو یاد نہیں رکھتے۔ ہمیں یاد کیا رہتا ہے؟ ایک تاجر کو یاد ہوتا ہے میں نے دکان بنائی تھی، پہلے دن کی میری سیل اتنی ہوئی تھی۔ دنیا یاد ہے صرف۔ ایک طالب علم کو یاد ہے میرا فرسٹ ڈے ایٹ مائی اسکول، لاسٹ ڈے ایٹ مائی کالج، فرسٹ ڈے ایٹ مائی یونیورسٹی، یہی یاد ہے۔ کسان کو یاد ہے میں نے زمین لی تھی، پہلی فصل بوئی تھی، میری کاشت فصل اتنی ہوئی تھی، اتنا پروفٹ آیا تھا، مجھے یہ یاد ہے بس۔ نہیں یاد تو مجھے فرسٹ نائٹ ان قبر یاد نہیں ہے، جس کے بارے میں عثمان بن عفان جامع ترمذی کی 2308 نمبر حدیث میں فرما گئے، نبوت والی زبان کے لفظ نوٹ کر کے، ان القبر اول المنازل الاخرہ، آخرت کے مرحلوں میں سے، آخرت کی عدالت کی پیشیوں میں سے سب سے پہلی پیشی قبر ہے۔ نہیں یاد مجھے، اگر اس میں کامیابی ملی تو تب آگے کے معاملات آسان ہوں گے، اگر کامیابی نہ ملی تو باقی معاملات اس سے زیادہ مشکل ترین ہو جائیں گے۔ پھر قرآن میں اللہ نے ایک جملہ بولا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ۔ 3 صورتوں کے اندر اللہ نے یہ جملہ بولا، 3 صورتوں کے اندر، 3 جگہ پہ قرآن میں آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ یہ ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ جو چکھنے والی کہا، ذائقہ کا کیا مطلب؟ تو پانی کے اندر چینی ڈالے تو ذائقہ میٹھا آئے گا نا، اگر اسی پانی میں نمک ڈال دے تو ذائقہ کڑوا آئے گا۔ اللہ نے تجھے یہ 5-6 فٹ کا جسم دیا، اس میں روح ڈالی، تو اس جسم پر اس روح میں جو ڈالے گا، جو اپلوڈ کرے گا، رب کعبہ کی قسم مرتے وقت اسے اسی کا ذائقہ آئے گا۔ یہ مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ذائقہ کیا مطلب؟ تو ساری زندگی نیکیاں کر، اللہ کی فرما برداریاں کر، رب کعبہ کی قسم تیری جان ایسے نکلے گی جیسے کسی بوتل کا منہ کھولو اور پانی سارا باہر آ جائے۔ اگر تو اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، بغاوتیں کرے گا، اپنی من مرضیاں کرے گا،
تو پھر تیری جان ایسے نکلے گی جیسے خاردار کانٹے والی ٹہنی کے اوپر مخمل کا کپڑا ڈال کے کھینچا جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 4753 نمبر حدیث، جب کسی کی جان نکلنے لگتی ہے، پورا واقعہ اس حدیث کے اندر، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر تذکرہ کیا، جان نکلنے سے لے کر قبر کے اندر حساب کتاب سوال جواب ہونے تک کا۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، پوری فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، ایک فرشتہ نہیں آتا، پوری ایک جماعت آتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ مومن تھا، اگر وہ نیک تھا، پارسا تھا، متقی پرہیزگار تھا، اللہ کی عبادات کو، حقوق کو برلانے والا تھا، تو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ و رضوان اللہ، اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ پھر آسمان کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے، فرشتے راستے میں پوچھتے ہیں بھائی یہ کون ہے، کس کی روح ہے؟ واللہ حدیث کے لفظ ہیں، اس کا تعارف کروایا جاتا ہے اس کے معزز ترین نام کے ساتھ، یہ نہیں کہا جاتا فلاں تھا فلاں تھا، نہیں، فلاں بن فلاں القاب لگا کے اس کے اچھے ناموں کے ساتھ فرشتوں کو تعارف کروایا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک دی جاتی ہے، آواز آتی ہے، من، بتایا جاتا ہے جی فلاں بن فلاں ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ سلام علیکہ، اس پر سلامتی ہو، سلامتی ہو اس پر۔ لیکن اس کے برعکس دوسری جانب آ جاؤ، اگر دنیا میں اپنی من مرضیاں کی، اذان کو سن کے مساجد میں نہ آئے، اللہ کے احکامات کو بر نہ لائے، اپنی من مرضیاں کرتے رہے، تو پھر بھی جان تو نکلنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے تو کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا، جان نکلے گی، لیکن پکارا کیا جائے گا؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک جان، اخرجی الی غضب اللہ، اللہ کے غصے کی طرف نکلا۔ جب فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، پہلا تاثر ہی تجھے یہ ملا اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غصے کا، تو بتا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ دنیا میں تو انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ جب تجھے لقب یہ مل گیا یا ایتھا النفس الخبیثہ، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ نکل جائے گی روح، بدبو دار کپڑے کے اندر لپیٹا جائے گا، آسمان کی طرف چڑھا جائے گا، پوچھیں گے فرشتے راستے میں کون ہے، تیرے برے ترین نام کے ساتھ ان کو تعارف کروایا جائے گا۔ آسمان کے دروازے پہ تو دستک دی جائے گی، دروازے سے پوچھا جائے گا کون ہے، بتایا جائے گا یہ فلاں خبیث کی روح ہے، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اسی جگہ سے تیری روح کو پلٹا دیا جائے گا۔ کہاں جاتی ہیں روحیں؟ یہ بڑا لمبا تذکرہ ہے، کرنے کی بات نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں ایک جزیرہ موجود ہے انٹارکٹیکا، جس کے اوپر کوئی انسان جا نہیں سکتا، جو گیا ہے واپس نہیں آتا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں شاید کہ وہاں پر بد کی روحیں جمع ہو رہی ہیں، پھر قبر میں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، تیرے چلنے کی چاپ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مردہ جب دفنا کے واپس آ جاتے ہیں تو مردہ آواز سنتا ہے، کون؟ تین چیزیں تیرے ساتھ جائیں گی، صحیح مسلم کی حدیث، تین چیزیں تیرے ساتھ جائیں گی، تیرے اعمال، تیرے گھر والے اور تیری دولت، تیرے گھر والے اور تیری دولت، یہ دونوں واپس آ جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَمَلُهُ، تیرے ایک عمل صرف رہ جائیں گے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، کہا احباب نے ہر دفن کے بعد، اب ہم وہاں کا حال کیا جانے، لاحت تک تو تیری تعظیم کر دی، آگے تیرے نامہ اعمال جانے۔ لاحت تک تیری تعظیم کی، دنیا میں بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، بڑی ویلیو تھی، بہت بڑا تاجر تھا، بڑے لمبے چوڑے روابط تھے، مشکل کے اندر دوسروں کے کام بھی آیا کرتا تھا، تیری تعظیم کی لاحت تک، لیکن قبر میں کام کیا آئے گا؟ اہل و عیال نہیں کام آئیں گے، دولت نہیں کام آئے گی، کام کیا آئے گا؟ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَمَلُهُ، صرف ایک چیز ہے جو قبر کے اندر تیرے ساتھ جائے گی، وہ ہے تیرے نیک اعمال، اس کے علاوہ کوئی سی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ دفنا کے واپس آ گئے، منکر نکیر آ جائیں گے، سوال جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بڑا آسان سوال ہے،
رٹا لگا لوں گا، کوئی بات نہیں، سنا دوں گا نا۔ اور رب کعبہ کی قسم، قبر میں کیے جانے والے سوال، کتنے سوال ہوں گے قبر میں؟ 3 نہیں ہوں گے، 4 ہوں گے۔ آج سمجھ کے جانا یہ بات، قبر میں 4 سوال ہوں گے، جو 3 میں پاس ہوگا اس سے چوتھا سوال بھی ہوگا، اور وہی سوال تو سمجھنے والا ہے اصل میں۔ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو رٹا لگا لے، یاد کر لے، جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ شاعر جو کہہ گیا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اعمال کر اپنے دعوے کے مطابق، اپنے قول کے مطابق، اپنے فعل کو لے کے آ، اپنے قول کے مطابق، زبان سے نکلنے والے الفاظ کے مطابق اپنے اعمال بھی کر، پھر قبر میں تیرا جواب نکلے گا اللہ ربی ربی اللہ، تب جواب نکلے گا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر تو ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہتا تھا، اللہ کو ایک الہ بھی مانتا تھا، قبروں پہ حاضری بھی دیتا تھا، چڑھاوے بھی چڑھاتا تھا، سجدے بھی کرتا تھا، بکرے بھی ذبح کرتا تھا، نذر و نیاز بھی چڑھاتا تھا، رب کعبہ کی قسم قبر کے اندر تیری زبان بند ہو جائے گی، من ربو کا جواب تجھے نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا نا، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے گا معاف کرے گا، جن کو چاہے گا سزا دے کے پھر جنت تو مل جائے گی نا۔ مشرک کی سب سے بڑی دلیل پتہ کیا ہے؟ شرک کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ دیکھو نا، جیسے صدر کو ملنے کے لیے ایم این اے ایم پی کی ضرورت ہے، وزیر اعظم کو ملنے کے لیے اس کے کسی نوکر چاکر کی ضرورت ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو ڈائریکٹ اللہ کو کیسے پکار سکتا ہوں؟ اللہ تو میری نہیں سنتا۔ پڑھ قرآن سورۃ البقرہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں نبی تو اسے سوال کرے، اس کو بتا دے میں بندے کے انتہائی قریب ہوں، جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ رب قرآن میں سورۃ البقرہ میں کہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور میں کہوں نہیں میں تو گناہ گار ہوں، میری تو رب سنتا نہیں ہے، تو پھر کیا قرآن غلط ہے یا میں غلط ہوں؟ ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ نماز میں انسان کھڑا کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کاش کہ ہم نے نماز کا ترجمہ ہی پڑھا ہوتا، نماز کو ترجمے سے سمجھا ہوتا، تو کم از کم شرک سے بچ جاتے، قبر کے اندر من ربو کا جواب درست دے دیتے۔ نماز میں کہہ دیا میں نے کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیوں؟ میں تو گناہ گار تھا، میری تو اللہ سنتا نہیں تھا، مجھے تو اللہ کو پکارنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت تھی، کسی پیر بابے کی ضرورت تھی، کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت تھی، میں قبر والے سے مانگتا، قبر والا اللہ سے مانگتا، وہ اللہ قبر والے کو دیتا، قبر والا مجھے دیتا۔ میرا تو نظریہ یہ تھا نا، تو پھر نماز میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں بولا؟ کسی قبر والے کا واسطہ دینا، تو گناہ گار ہے، پکار نہیں سکتا۔ اور رب کعبہ کی قسم نماز میں کھڑا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، رب تیری سنتا ہے، تو گناہ گار ہے تب بھی سنتا ہے، تو نیک ہے تب بھی سنتا ہے، تو پھر نماز کے بعد کسی قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ من رب کا، رب کا لفظی معنی کیا ہے؟ پالنے والا، رزق دینے والا، پالنے والا، کفالت کرنے والا، تیری ذمہ داریاں اٹھانے والا، وہ تو رب تھا۔ اگر تو نے اپنی زندگی میں رب کو رب ماننا تھا، تو نے رزق اللہ سے مانگا، اولاد اللہ سے مانگی، اپنی حاجات مناجات ضروریات سب اللہ سے پوری کرواتا رہا تھا، تو پھر قبر میں تیری زبان سے نکلے گا اللہ ربی ربی اللہ۔ اگر تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا رہا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتا تھا، قبر کے اوپر حاضری بھی دیتا تھا، اللہ کے سامنے جھکتا بھی تھا، ہاتھ اللہ کے سامنے بھی اٹھاتا تھا، لیکن نذر و نیاز بھی چڑھاتا تھا، تو پھر یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ انہوں نے کعبے میں جو 360 بت رکھے تھے، کعبے میں رکھے تھے نا، اللہ کو بھی پکارتے تھے،
360 بتوں کو بھی پکارتے تھے۔ اگر یہ عقیدہ درست تھا تو پھر فتح مکہ کے اوپر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت جھاڑو کی طرح نکال کے باہر کیوں پھینکے تھے؟ انہوں نے بت زمین کے اوپر رکھ کے تعظیم کی تھی اور ہم نے منو مٹی تلے دبا کے ان کی تعظیم شروع کر دی۔ او بھائیو، وہی دربار، ایک بات ذہن میں آگے کرتا چلوں، بڑا اہم سوال ہے من ربو کا۔ پہلا سوال قبر کے اندر جو کیا جائے گا، سیلاب آیا دربار ڈوب گیا، زلزلہ آیا دربار ختم ہو گیا، کیوں بھائی؟ یہ تو تمہاری حاجات پوری کیا کرتے تھے، تمہاری ضروریات پوری کیا کرتے تھے، اپنے دربار کو کیوں نہ بچا سکے؟ پھر میں اگر یوں کہوں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا بل فعلہ کبیرہم، کہ دربار والے اس بابے نے سیلاب خود منگوا کے دربار ڈبو دیا، زلزلے کی وجہ سے دربار نہیں پھٹا، دربار نہیں گرا، بلکہ اس بابے نے، اس پیر نے خود گرا دیا۔ وہی جواب جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کھڑا ہے بڑا تمہارا بت، اس نے توڑے ہوں گے، اس سے پوچھ لو۔ بم دھماکہ ہو گیا دربار پہ، کیوں بھائی؟ بابا جی نے اٹھا کے بم باہر کیوں نہیں پھینک دیا؟ وہ تو تمہاری ضروریات بھر لاتے ہیں، وہ تو تمہارے مولا ہیں، تمہیں رزق بھی دیتے ہیں، اولادیں بھی لے کر دیتے ہیں اللہ سے، پھر اپنے دربار کو ایک بم سے، ایک بلاسٹ ہونے سے کیوں نہ بچا سکے؟ تو دربار پہ گیا، تیری لاش گر گئی، تیرا لہو بہا، تیرے دانت ٹوٹے، تیرا جسم کے ٹکڑے ہوئے، کیوں؟ تو اپنے آپ کو سلامت رکھنے کے لیے گیا تھا، اپنی مشکلات کو بر لانے کے لیے گیا تھا، پھر جب وہاں جا کے مشکلات کا شکار کیوں ہو گیا؟ ہماری دلیل پتہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی شرک چھوڑ دو، قبر میں پہلا سوال من ربو کا ہوگا، اس میں فیل ہوگے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔ نہیں یار، ہم نہیں چھوڑ سکتے، میرا باپ بھی کرتا تھا، میرا دادا بھی کرتا تھا۔ یہی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا، وجدنا علیہا آباؤنا لہا عابدین۔ چھوڑ دو بھی شرک، کیوں نہیں چھوڑتے؟ نہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے کہتے تھے، انہی کی عبادت وہ کیا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کی عبادت۔ عقیدہ مشرکین قوم کا، ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم، ان کا عقیدہ بھی وہی جو آج میرا عقیدہ ہے، وجدنا علیہا آباؤنا۔ ہمارا بھی یہی ہوتا ہے نا، نہیں باپ دادا کا دین ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بھائی باپ دادا تیری قبر میں نہیں جائیں گے، قبر میں تو اکیلا جائے گا، تیری دولت نہیں جائے گی، تیرے اہل و عیال نہیں جائیں گے، تو اکیلا ہوگا، منکر نکیر ہوں گے، سوال آئے گا من ربو کا۔ اگر تو معاہد تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، شرک سے بری تھا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا تھا، تو پھر تیری زبان سے نکلے گا ربی اللہ، رب کعبہ کی قسم، ورنہ تیری زبان بند ہو جائے گی۔ مشرک کا درجہ، ایک مشرک کا مقام جانوروں سے بھی کم ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، جو آیات کو سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ان کا مقام قرآن نے کل انعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح، پھر کہا نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ آخر اتنا بڑا اعلان اللہ نے کیوں کر دیا کہ ایک مشرک جو اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں سے مانگتا ہے، اس کا مقام، اس کا کیوں اتنا گرا دیا اللہ نے؟ پڑھے سورۃ النحل آیت نمبر 48، 49، 50، ان تینوں آیتوں میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابۃ والملائکہ، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان میں، تمہارے یہ در و دیوار، تمہارے جانور، درخت، چرند پرند، حیوانات، جمادات، یہ سب للہ یسجد، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ درختوں کے سائے کا جھکنا، دیواروں کے سائے، یہی سورۃ النحل آیت نمبر 48 میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے یہ جھکتے ہوئے، لپکتے ہوئے، لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک درخت، ایک جانور، تمہارے گھر کے جانور، گائے، بھینس، بکری، حتیٰ کہ تمہارے جانوروں کی حفاظت والا کتا، وہ ایک اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کے سامنے جھکے،
دعویٰ میرا نہیں، قرآن کا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 49 پڑھ کے دیکھ لیں، للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر میں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو سجدہ کروں تو رب کعبہ کی قسم میں نہیں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا مقام ان انسانیت سے گر کے جانوروں سے نیچے ہو چکا۔ پھر کیسے بولوں گا قبر میں من ربو کا جواب؟ کیسے نکلے گا میری زبان سے ربی اللہ؟ نہیں نکل سکے گا رب کعبہ کی قسم۔ یہ پہلا سوال تھا محترم بھائیوں جو پوچھا جائے گا، جس کا جواب وہ دے سکے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو کس دین پہ چلنے والا تھا؟ ہاں جواب تو بڑا آسان ہے، الاسلام دینی، میرا دین اسلام تھا۔ مومن بندہ کہہ دے گا الاسلام دینی، میرا دین اسلام تھا، لیکن جس نے صرف اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگایا، جس نے صرف اسلام کو برائے نام مانا، اپنے تہذیب و اطوار، طور اطوار، چال چلن، اپنے ڈھال، اپنے رسم و رواج سب غیر مسلموں والے تھے، تو اس کی زبان سے کیسے نکلے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر تیرا عمل اسلام کے مطابق تھا تو پھر تو زبان سے کہہ سکے گا الاسلام دینی، آسمانوں سے نازل ہونے والا دین اسلام ہی تو میرا دین تھا۔ اگر یہ نہیں تھا، اسلام نے تو کہا تھا نا اقیم الصلاۃ، لیکن کیا میرا اس پہ عمل تھا؟ اللہ اکبر کی آواز تو سنتا تھا نا، کیا مانا اللہ اکبر کا؟ مانا نہیں سمجھا ہم نے اللہ اکبر کا، سمجھ لیتے تو شاید مساجد خالی نہ ہوتی۔ اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے کہا نہیں، نعوذ باللہ میری دکان بڑی ہے، میرا کاروبار بڑا ہے، میرے کھیتوں میں کام کاج کرنا وہ میرے لیے بڑا ہے، اللہ مجھ سے نعوذ باللہ چھوٹا ہے۔ مساجد بے آباد، مساجد میں رونق نہیں ہے، بازار بھرے ہیں، تو پھر کیسے تو بولے گا الاسلام دینی؟ اسلام کے حکم کو نہیں مانا، لاکھوں کروڑوں میں تجارت پہنچ گئی، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ قرآن میں کتنی بار اللہ نے کہا اقیموا الزکوٰۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ اسلام کے دو بنیادی ارکان میں سے ہے۔ مانا ان کو؟ اگر نہیں مانا تو سن لو، فرسٹ نائٹ ان قبر، بڑی مشکل گھڑی ہوگی۔ ان القبر اول منازل الاخرہ، سب سے پہلی پیشی تیری قبر کے اندر، مشکل وقت تیرا قبر کے اندر آئے گا، منکر نکیر پوچھیں گے، دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، الاسلام دینی، تو تب بولے گا جب اذان کی آواز سن کے اللہ اکبر کو اللہ اکبر سمجھا کرتا تھا، اپنی دکان چھوڑ کے نماز کے لیے آیا کرتا تھا، اپنے کام کاج چھوڑ کے نماز کے لیے آیا کرتا تھا، اپنے ناپاک کپڑوں کا بہانہ نہیں لگایا کرتا تھا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہی جملہ چلتا ہے نا، بھائی نماز نہیں میرے کپڑے پاک نہیں۔ اور بھائی تم مومن کس بات کا ہے اگر تیرے کپڑے پاک نہیں ہیں؟ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ تو مومن ہے تو کپڑوں کو پاک رکھ، اگر تو کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا تو پھر تیرے مومن ہونے کے اندر شک ہے۔ نماز کا وقت ہو، کپڑے پاک نہیں تو پاک کر، یہ بہانہ کل قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ رب نماز اس لیے نہیں پڑھی تھی، اس لیے لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ کپڑے پاک نہیں تھے، نہیں آ سکا تھا پڑھنے۔ رب کعبہ کی قسم یہ شرعی عذروں میں سے کوئی عذر نہیں ہے۔ بزدل ہم اتنے ہیں، اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنے معاشرے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ معاشرہ ناراض نہ ہو، اتنے بزدل اور ڈرپوک ہیں کہ معاشرہ ناراض نہ ہو، خاندان ناراض نہ ہو، برادری والے ناراض نہ ہوں، ان کو ناراض نہیں کرنا، دین سے دور ہو جاؤ۔ اور بہادر اتنے ہیں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بہادری اس قدر ہے، او بھائی یہ تو رسم و رواج ہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تم نے جو کل 40 بنا لیے، ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یہ جو تم نے 12 ربیع الاول منانا شروع کر دی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یہ ہر جمعرات کو ختم چڑھا دینا، اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ بھائی یار کیا کریں، اب برادری ہے نا، اتنے بزدل کے برادری ناراض نہ ہو، اور بہادر اتنے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ ہے ہمارا اسلام،
یہ ہے ہمارے آج کے طور اتوار۔ اور پھر قبر کے اندر دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیسے بولوں گا الاسلام دینی؟ نہیں بولا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر میرا آج طور طریقہ چال چلن اسلام کے مطابق نہ ہوا، میں نے اسلام کے احکامات کو نہ مانا، تو زبان بند ہو جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، جواب نہیں نکلے گا۔ تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، یہ جو تم میں ایک بندہ محمد مبعوث کر کے بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ آگے سے مومن فٹ جواب دے گا، ہوا عبد اللہ ورسولہ، وہ جو محمد نام کے پیغمبر ہمارے اندر آئے تھے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ کیا آج میرا یہ عقیدہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اللہ کی شان پہ بڑھا دیا؟ کیا میرا عقیدہ نور من نور اللہ کا تو نہیں؟ کیا میرا عقیدہ خاتم النبیین کے انکار کا تو نہیں؟ کیا میرا عقیدہ انبیاء عالم الغیب ہیں اس کا تو نہیں؟ کیا میرا عقیدہ نور اور بشر کا تو نہیں؟ کیا کہے گا وہاں پہ؟ ہوا عبد اللہ ورسولہ، عبد اللہ عقیدہ قبر میں بولے گا۔ اگر تو نے دنیا کے اندر محمد عربی کو اللہ کا بندہ ماننا تھا، عبد ماننا تھا، تو پھر تو بول سکے گا۔ اگر دنیا میں تیرا عقیدہ اس کے برعکس تھا تو رب کعبہ کی قسم تو نہیں بول سکے گا۔ انبیاء کو اللہ کا درجہ مت دو، انبیاء کی شان، ان کا مقام، ان کا درجہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ افضل ہیں، دنیا کی افضل ترین ہستیوں کے اندر ان کا شمار ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم انبیاء اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ ایک مثال، بیوی کی شان اپنی جگہ پہ ہے، ماں کی شان اپنی جگہ پہ ہے۔ کیا کوئی بیوی کو ماں کہہ سکتا ہے؟ ماں کی شان زیادہ ہے نا، بیوی کی کم ہے۔ ماں کا مقام زیادہ ہے، بیوی کا کم ہے۔ شان بڑھانی ہے نا، کہتے ہیں جی کیا ہوا، ہم نے تو نبی کی شان ہی بڑھائی ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ اگر تو ایک اپنی انسانیت کے اندر بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتا تو نبی کو محمد کو اللہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں چلتا ہے بگڑی بنا دو مکی مدنی۔ بگڑی بنانے والا، بگڑی اجاڑنے والا، تارنے والا، رزق دینے والا وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر تو نبی کو اٹھا کے اللہ کے درجے پہ لے آئے گا، رب کعبہ کی قسم یہی تو شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ بھی شرک ہے، انبیاء کو اٹھا کے اللہ کے درجے پہ لے آنا۔ تیسرا سوال یہی کہ محمد کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ اگر عقیدہ درست تھا تو زبان سے نکلے گا ہوا عبد اللہ ورسولہ، اگر عقیدہ درست نہیں تھا تو جواب نہیں نکلے گا۔ چوتھا سوال جو میں نے کہا تھا نا، چوتھا سوال بھی ہوگا، جو ان تینوں سوالوں میں پاس ہوگا اس سے پوچھا جائے گا، فرشتہ پوچھے گا اچھا تو 3 سوالوں میں پاس ہو گیا، بتا ما یدری کا، تجھے ان 3 سوالوں کا پسا کیسے چلا؟ وہی ابو داؤد کی حدیث جو میں نے شروع میں آپ کو بیان کی، جس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے۔ ما یدری کا، تجھے یہ 3 سوالوں کا جواب کہاں سے ملا؟ وہ یہ نہیں کہے گا میں فلاں پیر کا گدی نشین تھا، میں فلاں دربار کا مرید تھا، میں فلاں امام کا مقلد تھا، اللہ کی قسم وہ یہ بات نہیں کہے گا۔ جواب کیا دے گا؟ قرأت الکتاب وآمنت بہ وصدقت، میں نے رب کی کتاب کو پڑھا تھا، اس کی تصدیق کی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ آج میرا کتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ میں صبح اٹھتا ہوں، واٹس ایپ بھی کھولتا ہوں، فیس بک بھی کھولتا ہوں، یوٹیوب بھی کھولتا ہوں، ٹویٹر بھی کھولتا ہوں، سب کچھ آن لائن ہوتا ہے صبح، لیکن قرآن آف لائن۔ قبر کے اندر واٹس ایپ بھی آف لائن، سوشل میڈیا ٹوٹل آف لائن ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم صرف قرآن، تیرے اعمال آن لائن ہوں گے، باقی سب آف لائن ہوگا۔ لا ریب کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، نہیں ماننا، اور ماننا بھی تو صرف کتنا؟ اپنی مرضی کے مطابق۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ قرآن کو صرف اپنی مرضی کے مطابق ماننا، جتنا دل کیا مان لیا، جتنا دل کیا چھوڑ دیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك، ایسے بندوں کا بدلہ دنیا کے اندر رسوائی، ذلت، اور آخرت کے اندر دردناک عذاب۔ سورۃ البقرہ، رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے اس بات کا۔
اور آج رب نے قرآن میں کہا یتفکرون یتدبرون، غور و فکر کرو. وہ شاعر کہتا ہے نا اگر خریدنا ہو سودا سارا پھرتا بازار ہے. جب دین کی ہو باری کیسے ایک پہ اعتبار ہے، سارا بازار پھرتا ہے. برانڈڈ چیز ملے، اچھی کمپنی کی ہو، گارنٹی شدہ چیز ہونی چاہیے، نقص نہ آئے اس میں. اور دین کی باری نہیں میرے امام نے یوں کہہ دیا لہٰذا میں امام کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتا. نعوذ باللہ، حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، امام کی بات کو نہیں ٹھکرانا. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ مقلدین کی بات چھڑ گئی، چلو اس پر بھی تھوڑی بات کر دوں. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے بڑے ہیں ان کی بات بھی مانو. یہ ہے مقلدین کی دلیل. رب کعبہ کی قسم اسی دلیل سے جواب دوں گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اولی الامر کے ساتھ اللہ نے اطیعوا نہیں بولا. واو حرف عطف، اہل علم اس بات سے واقف ہیں، واو حرف عطف لا کے اس بات کی دلیل دی اولی الامر، اپنے بڑے، اپنے حکمران، اپنے امراء کی وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو. تم امام ابو حنیفہ کی بھی سنو، امام شافعی کی بھی سنو، احمد بن حنبل کی بھی سنو، امام مالک کی بھی سنو، سب کی سنو. کیا ہوگا؟ جھگڑا ہو جائے گا. پھر قرآن رہنمائی کرتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. جھگڑا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ. وہی بات جو ایک مرنے والا قبر میں کہے گا قرأت الکتاب وآمنت بہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے سمجھا تھا. آج کل تو صرف ناظرہ رہ گیا، صبح صبح اٹھا 2 صفحے ناظرے پڑھ لیے، بہت مار کا مار لیا. ہاں ثواب تو مل جائے گا، دنیا کی ہر کتاب تو پڑھ لیتا ہے لیکن قرآن کو ترجمہ تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا. یہی دلیل. اچھا پھر اولی الامر کا معنی کیا ہے؟ اپنے بڑوں کی بات کو مان، بڑوں کی، ایک کی نہیں. میں جی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ اولی الامر. او بھائی اولی الامر کے معنی کو سمجھ. اپنے بڑے کی نہیں، اپنے بڑوں کی، اپنے بڑوں کی. جمع کا صیغہ اہل علم واقف ہے. اپنے بڑوں کی بات کو مان. جب سب کی سنے گا، سارے اماموں کی سنے گا، پھر جھگڑا ہوگا. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ پہ عمل کرے گا، کتاب کی طرف لوٹے گا. پھر تجھے نبوت والی زبان ابو داؤد کی حدیث سے سبق ملے گا. لا طاعت المخلوق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے فی معصیت اللہ، جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی. جہاں اللہ کی نافرمانی ہے مخلوق کی بات کو نہیں ماننا. ایک اور بات بھی بتلاتا جاؤں. ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، بڑے وثوق سے، یقین سے یہ بات کرتا ہوں. اگر کسی بھائی کو شک ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے. جو کہتا ہے نا میں مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا، جو کہتا ہے میں مقلد ہوں امام شافعی کا، جو کہتا ہے میں مقلد ہوں امام احمد بن حنبل کا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ مقلد نہیں ہے. اماموں کے اقوال، اماموں کی باتیں ان کے حوالوں کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. امام ابو حنیفہ کا قول عقد الجید کتاب کے اندر صفحہ 27 اور 28 کے اوپر کہتے ہیں کہ میرے مسئلے کے ساتھ کوئی بندہ فتویٰ نہ دے جب تک اس کو دلیل کا علم نہ ہو. امام شافعی کا قول بھی نقل عقد الجید کے اندر صفحہ 28 اور 27 کے اوپر کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی کا قول ہے صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. جب میری بات حدیث کے ساتھ ٹکرا جائے حدیث کو مان، میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار. امام شافعی رحمہ اللہ کے لفظ ہے. امام مالک امام احمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میری تقلید مت کرو، نہ ہی امام مالک کی تقلید کرو، نہ ہی تم کسی ایک کی تقلید کرو. تم ان کی بات کو مانو جن کی بات کو ان اماموں نے مانا تھا. خذوا الکتاب و سنہ، تم کتاب اور سنت کو پکڑ لو. رب کعبہ کی قسم کل قبر میں بھی یہی کام آئے گا. قرأت الکتاب و سنہ، میں نے قرآن اور کتاب سنت کو مانا تھا. اگر آج تو یہی کہتا رہا وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی وجدنا علیہا آباؤنا، بھائی میں تقلید نہیں چھوڑ سکتا، میرے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو برباد ہو گئی. کہیں ایسا نہ ہو تیرے یہ لفظ وجدنا علیہا آباؤنا کہ میں نے تقلید پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، میں نہیں چھوڑ سکتا. کہیں ابراہیم کی قوم کی طرح تو بھی برباد مت ہو جانا.
قبر میں یہ چوتھا سوال جس کو ہم اکثر بھول چکے ہیں، ما یدری کا، 3 سوالوں کا جواب کہاں سے ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ 73 فرقے نبوت والی زبان بتا گئی کہ ہوں گے اس قوم کے، اس امت محمدیہ کے، ایک جائے گا جنت میں۔ کون سا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سا ہے۔ آج سن، قبر کے اندر جو چوتھے سوال کا جواب ہے وہی تو ہے 73واں فرقہ جو جنت میں جائے گا۔ قرأت الکتاب وصدقت بہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی، آمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا تھا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنا نہیں تھا۔ مولوی کی بات ہے، کیا کرنی ہے، یہ مولوی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ نہیں، رب کعبہ کی قسم، تو خود پڑھ، سرچ کر، تحقیق کر، نقطے تک پہنچ۔ قبر کے اندر نہ مولوی کام آئے گا، قبر کے اندر نہ امام کام آئے گا، قبر کے اندر نہ تیرے اہل و عیال کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر کے اندر تجھ سے پوچھا جائے گا من ربو کا، جواب وہ دے گا جو مشرک نہیں ہوگا، موحد ہوگا۔ قبر کے اندر تجھ سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، جواب تب دے گا جب تو نے دین کو حقیقی دین سمجھا ہوگا، رسم و رواج، بدعات، خرافات خاندان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے نہیں اپنائے ہوں گے، ایک اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کے احکامات کو مانا ہوگا، تب نکلے گا الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، وہ تب جواب دے گا جب تو نے محمد کو اٹھا کے اللہ کے درجے پہ نہیں رکھا ہوگا، جب تیرا عقیدہ درست ہوگا۔ سوال ہوگا ما یدری کا، پتہ کہاں سے چلا، جواب تب دے گا جب صبح اٹھ کے واٹس ایپ فیس بک کی جگہ تو قرآن کو کھولا کرتا تھا، اس کو آن لائن رکھتا تھا، تب تیری زبان سے نکلے گا جواب۔ قرأت الکتاب، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا میں نے۔ تو بھائیو ایک بات یاد رکھنا، کبھی ککر کے درخت پہ کیلے نہیں لگتے، کبھی بیری کے درخت پہ سیب نہیں لگے۔ جیسے آج ہمارے اعمال ہوں گے نا، کل ویسا ہی ہمارا انجام ہونا ہے۔ جو بد بندہ ہوگا اسی حدیث کے آخر میں فرمایا وہ بولے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے۔ نیک کے لیے آرڈر آئے گا، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، اس کے لیے جنتی لباس پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو، یہ آرڈر آئے گا مومن کے لیے۔ اور جو کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، مجھے تو کسی سوال کا جواب نہیں آتا، میں نے تو قرآن کو نہیں پڑھا تھا، میرا تو سوشل میڈیا آن لائن رہتا تھا، میرا قرآن آف لائن تھا، اس کے لیے آرڈر کیا آئے گا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، کہا جائے گا اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنمی لباس، آگ کا لباس پہنا دو، جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو۔ فجر کی اذان ہوئی، میں نہیں آ سکا نماز پہ، نرم گرم بستر نہیں چھوڑا، نہیں آ سکا، تو پھر سوچ لے آج کا نرم گرم بستر کہیں قبر میں جا کے آگ کے بستر میں کنورٹ نہ ہو جائے۔ ساری ساری رات تو دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہتا ہے، تیری عشاء ضائع ہو جاتی ہے، دکانوں کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے تیری ظہر اور عصر ضائع ہو جاتی ہے، پھر دیکھ کہیں ایسا نہ ہو یہی مال تیری بربادی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی، اور خاص طور پر اپنی آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل کے اندر ہمیں اپنے عقیدے کو درست کر کے قبر کے سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔